اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخت الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں جب جنت میں جا رہا ہوں گا تو کچھ عورتیں مجھ سے آگے بڑھ کے مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گی، تو میں عرض کروں گا کہ یہ عورتیں کون ہیں اور انہوں نے ایسا کیا عمل کیا کہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو رہی ہیں۔ تو بتایا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ بچیاں ہیں جو جوانی میں ہی بیوہ ہو گئیں، یعنی کہ ان کے شوہر جوانی میں ہی ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ان کے پاس ان کی ایک اولاد تھی، صرف اس کی پرورش کے لیے ان عورتوں نے دوسری شادی نہیں کی، اور انہوں نے اپنی حفاظت کی، اور اللہ ان سے اتنا خوش ہے کہ آپ سے پہلے ان کو جنت عطا کی گئی۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جنتی عورت کی کیا نشانی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورت کی یہ نشانیاں ہیں، وہ عورت جو اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو، وہ عورت جو زیادہ بچے جنم دینے والی ہو، وہ عورت جس کا شوہر اس سے غصہ ہو جائے یا اس کو برا بھلا کہے یا اس سے ناراض ہو جائے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہے کہ اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ ہی ہوں، اور جب تک تم مجھ سے راضی نہیں ہوتا تب تک میں نہیں سوؤں گی۔ اور یاد رکھیں، ایسی بیوی جس کے نصیب میں ہوگی اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا، اور یاد رکھیں ایسی بیوی اس خوش نصیب انسان کے نصیب میں ہوگی جس میں یہ چیزیں موجود ہوں گی۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ فائدہ مند انسان کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس کو ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل ملا ہو، اور اس کو ایسی ایماندار بیوی نصیب ہو جو اس کے دین پہ اس کی مددگار ہو۔ یاد رکھیں، ایسی بیوی حاصل کرنے کے لیے پہلے آپ کی ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، روایت میں موجود ہیں، وہ عورت جو دین میں اپنے شوہر کی مددگار ہوگی وہ اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو عورت گناہ سے بچے اور گھر کی حفاظت کرے تو ایسی عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور پکارا جائے گا کہ جس دروازے سے گزرنا چاہو تم گزر سکتی ہو۔ عزیز دوستو، بعض اوقات عورتیں اپنے شوہر کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے شوہر کو جب دنیا میں کوئی تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کی بڑی بڑی آنکھوں والی جنتی بیوی کہتی ہے، اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے تکلیف نہ پہنچا، وہ تو تیرے پاس بس مہمان ہے، وہ عنقریب تجھے چھوڑ کر ہماری طرف چلا آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں کہ چند عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور پوچھا، مرد تو جہاد بھی کرتے ہیں تو وہ اعمال میں ہم سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے جس سے ہم عورتیں بھی جہاد کی فضیلت پا سکیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کا گھریلو کام میں لگنا اور گھریلو کام کرنا جہاد کے برابر ہے، اور اس کی فضیلت اتنی ہی ہے جتنی ایک مرد کی جہاد میں حصہ لینے کی۔ تو عزیز دوستو، میری وہ بہنیں جو گھر کے کام کو برا بھلا کہتی ہیں، میں نے یہ بھی کر لیا، میں نے یہ بھی کر لیا، فلاں نے تو کچھ نہیں کیا، تو اپنے دماغ میں یہ چیز صاف رکھیں کہ آپ جہاد کر رہی ہیں، تو جتنا زیادہ آپ کام کریں گی یا جس حد تک آپ کام کریں گی آپ کو اتنا ثواب ملے گا۔ تو یاد رکھیں، برتن دھونے سے لے کے جھاڑو لگانے تک ثواب ہی ثواب ہے۔ تو خواتین سے گزارش ہے کہ اپنے دماغ میں ان روایات کو ضرور رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت کا شوہر کی خدمت کرنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق کی اور سچ کی بات کرنے، حق کی اور سچ کی بات سننے، حق کی اور سچ کی بات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ
توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گنہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔